أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين صدر محفل استاذ العلماء حضرت پیر طریقت علامہ سید طاہر کاظمی صاحب دامہ ظلہ اور مقتدر اور محتشم حاضرین اور سامعین، ملت چوک اور اطراف کے علاقوں میں اس وقت شدید بارش ہے اور جو سڑکیں ہیں یہ تالاب اور ندیوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ذکر سیدنا عثمان غنی کی برکت ہے کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہوا، ورنہ راستے میں متعدد گاڑیاں پانی میں بند ہو چکی تھیں۔ جس ہستی کا ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں ان کا ذکر سامعین کی کثرت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارا شرف ہوگا کہ ہم ان کے پاک ذکر سے اپنے قلب و ذہن کو اور اپنے باطن اور روح کو سیراب کر سکیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی پیکر شرم و حیا داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ایک ایسا اکسیر ہے جس ذکر سے روحیں دھلتی ہیں اور عقلوں کو ان کی دوا میسر آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ جو آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں ان میں ایک خاص حیثیت اور ایک انفرادی مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو شرف، جو فضل اور جو خوبیاں آپ کے حصے میں آئیں یہ آپ کا ہی حصہ ہیں۔ یہ کہیں اور ایسا منظر، کہیں اور ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذات کے ہر پہلو میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ فیاض، سخی اور جواد ایسے کہ چشم فلک نے آج تک آپ جیسا سخی انسان نہیں دیکھا۔ حیا دار ایسے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے خود کائنات کی سب سے بڑی حیا والی ہستی اللہ کے رسول بھی آپ سے حیا فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی متقی، زاہد اور سادہ طبیعت ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار جنت کی بشارتیں دیتے، تو ان کا ذکر خیر ان سے محبت کی علامت اور ایسے صالحین سے محبت دراصل جنت کا ٹکٹ ہوتا ہے۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے پہلوؤں میں سے ہم سب سے پہلے جو ایمان کی جان ہے اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں، وہ ہے آپ کا عشق رسالت۔ یہ آپ کی شخصیت میں رچا اور بسا ہے۔ آپ کے جو خیالات اور سوچیں ہیں اور آپ کے اعمال ہیں اور آپ کی زندگی کے شب و روز ہیں، آپ کے ہر پہلو میں ہمیں عشق رسول کی خوشبو بسی نظر آتی ہے۔ اب اس کی مثال تو آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہے، ہر عمل ہے، لیکن بطور خاص چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ کر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آسمان ہدایت کے تاروں اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ عرض کی آقا، درخواست یہ ہے عثمان کی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میری دعوت قبول فرمائیں اور کھانا تناول فرمائیں، اور میری درخواست یہ ہے کہ آپ کے جتنے اصحاب بیٹھے ہیں یہ سب بھی ساتھ تشریف لائیں، کیونکہ حضور اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ میرے ساتھ میرے صحابہ کا بھی خیال کیا جائے۔ حضور نے ان کی دعوت قبول فرمائی، اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت عثمان حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور حضور کے قدم گنتے جا رہے ہیں۔ حضور نے مڑ کر دیکھا تو عثمان قدم گن رہے ہیں۔ پوچھا کہ اے عثمان، یہ ہمارے قدموں کو شمار کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی حضور، آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں تو میری آج تمنا یہ تھی کہ حضور جتنے قدم میرے گھر چل کر آئیں گے اتنے غلاموں کو میں اللہ کی رضا کے لیے شکرانے کے طور پر آزاد کر دوں گا۔ یہ ہیں عثمان غنی، حضور سے محبت ایسی کہ حضور میرے گھر میں، میرے محبوب آقا میرے گھر میں آئے ہیں، جتنے قدم چل کر حضور تشریف لائے حضرت عثمان غنی نے اتنے غلام جو تھے یا جو خریدے وہ اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے تو کسی نے پوچھا، حضرت مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ بظاہر تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ فرمانے لگے، ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ وضو کرنے کے بعد مسکرا رہے تھے، تو آج میں وہی حضور کی ادا کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی گوشت کی دستی منگوائی بھنی ہوئی اور کھائی، اور کھانے کے بعد بغیر جدید وضو کیے اٹھے اور نماز ادا فرمائی۔ فرمایا کہ کھانا میں گھر بھی کھا سکتا تھا، آج یہاں یہ عمل اس لیے کیا کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا۔ اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ محب محبوب کے ہر عمل کو اپنے لیے عزیز از جان سمجھے اور اس کو اپنے عمل میں لے آئے۔ مشہور واقعہ ہے، احادیث کی کتب میں موجود ہے اور بارہا آپ نے سماعت فرمایا ہے۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ نے ایک سازش کے تحت راستہ روکا۔ آقا کریم علیہ السلام نے راستے میں ہی صحابہ اکرام کو رک جانے کا حکم دیا اور اپنے سفیر کے طور پر حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ کے سرداران اور مشرکین سے مذاکرات کرنے مکہ میں بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا سفیر مقرر کروا رہے ہیں۔ دیکھیں، سفیر اسے مقرر کیا جاتا ہے جس پر اسٹیٹ کو اعتماد ہو، ریاست کو جس شخص کی اہلیت کا، قابلیت کا یقین ہو اور اس کی وفاداری کا یقین ہو اور اس پر اعتماد ہو کہ یہ ریاست کی ترجمانی کا حق ادا کرے گا، اسے سفیر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی ریاست اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی، بلکہ اللہ کے رسول حضرت عثمان غنی پر اعتماد کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنا سفیر مقرر فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑا شرف نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی مکہ میں آئے اور وہاں پر کچھ دن زیادہ لگ گئے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور حضرت عثمان غنی کے شرف اور ان کے خدا اور رسول کے ہاں مقام کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے صحابہ کرام سے حضرت عثمان غنی کے بدلے کے لیے ایک بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان حیات ہے، کائنات کی کوئی ایسی مخفی بات نہیں جو آقا کریم علیہ السلام پر عیاں نہ ہو، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اس بات کا اشارہ آپ نے اپنے اس فرمان سے کیا، فرمایا ان عثمان فی طاعت اللہ و رسولہ، عثمان تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، آؤ میں تم سے بیعت لیتا ہوں۔ صحابہ اکرام سے بیعت لی اور حضرت عثمان غنی کی حیات اور ان کی صحت، ان کی عافیت کی جانب اشارہ فرمایا، لیکن حضرت عثمان کے خاص مقام کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کا ہے، اس کو ظاہر بھی فرما دیا۔ اب صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھے اور حضرت عثمان غنی کے قاتلین سے انتقام لینے اور بدلہ لینے کی بیعت لی۔ اچھا، بیعت اس طرح لی کہ ایک ہاتھ آپ نے صحابہ کرام کے لیے بڑھایا اور دوسرا جو ہاتھ تھا فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی بیعت کر لی اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اب یہ دیکھیں، جب یہ بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتاری، اور اس آیت میں چونکہ حضرت عثمان غنی بطور خاص اس کے روح رواں ہیں اس واقعہ کے، تو یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تخصیص ہے اور ان کی خاص فضیلت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک جن لوگوں نے محبوب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں، تو سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ نگاہ الوہیت میں جو مقام رسول اللہ کے ہاتھ کا ہے، نگاہ رسالت میں وہی مقام حضرت عثمان کے ہاتھ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت حضرت عثمان کو بخشی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ فرماتا ہے، وہ فضیلت حضرت عثمان کو ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہیں، اور آپ کا ان سے خاندانی اور نسبی تعلق بھی ہے، اور آپ کی شعبہ تجارت میں ایک بڑے مقام کی وجہ سے بھی وہ آپ کا حیا کرتے ہیں اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عثمان غنی سے دیگر مذاکرات جو کیے سو کیے، ایک پیشکش انہوں نے یہ کی کہ آپ احرام باندھ کر عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کو روکا گیا اور اب آپ مذاکرات کے لیے آئے ہیں، ہم باقیوں کو تو عمرہ کی اجازت نہ دیں گے، آپ کے لیے کھلی اجازت ہے، آپ آ چکے ہیں مکہ میں، اپنا عمرہ کیجئے، بیت اللہ کا طواف کیجئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ چکے ہیں، اور آپ کو جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آفاقی جب مکہ میں آنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ طواف احرام باندھ کر مکہ میں آ کر سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، عمرہ مکمل کرتا ہے، اور یہ واجب ہے، بغیر احرام کے آپ نہیں آ سکتے مکہ مکرمہ میں۔ تو حضرت عثمان غنی اب ایک خاص حالت ہے، ایک خاص واقعے کے ضمن میں آئے ہیں، لیکن چونکہ مکہ میں آ گئے ہیں، اب بیت اللہ کا طواف آپ پر واجب ہو چکا ہے، اور آپ کو پیشکش بھی ہے، اجازت بھی ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اب خانہ خدا وہاں موجود، طواف بھی واجب، اور حضرت عثمان غنی کو اجازت بھی ہے، لیکن جس آقا کے وہ غلام اور محب ہیں، جس کے عاشق ہیں، اس آقا نے ابھی عمرہ نہیں کیا، اس آقا نے ابھی طواف نہیں کیا، تو کیا عاشق اپنے محبوب سے اس معاملے میں تقدیم کر سکتا ہے؟ ان سے آگے بڑھنے کی جسارت اور جرت کر سکتا ہے؟ اب فکر عثمان غنی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج اہل سنت کو بخشی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ دہرایا، آپ نے ارشاد فرمایا ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول بیت اللہ کا طواف نہیں کر لیتے۔ یعنی آپ نے یہ پرواہ بھی نہ کی کہ واجب ہو گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے سارے واجب آقا کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہی ہیں، ساری بہاریں حضور کے دم کا قدم سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی طواف نہیں کیا، تو پھر میرا کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی شرف نہیں، حضور طواف کریں گے تو پھر ہمارے لیے طواف جیسی فضیلت کی راہیں ہموار ہوگی۔ اچھا، پھر حضور کا اعتماد دیکھیں، ادھر یہ خبر پہنچی اور صحابہ کرام آپس میں
ڈسکشن کرنے لگے کہ بھئی عثمان کتنا خوش بخت ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، بیت اللہ کے قریب ہیں، ان کے تعلقات بھی ہیں، وہ تو کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ بات حضور تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ہمارے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اتنا اعتماد، اتنا ٹرسٹ کسی پر، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب روح اخلاص میں گندی ہوئی ہو اور عشق اور محبت کی اس قدر زیادتی ہو کہ بندہ سر تپا سراپا عشق ہو اور محبوب کا اعتماد حاصل میں کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر یہ صورتحال بنتی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقا کریم علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو ابو لہب نے عداوت میں جل کر اپنے بیٹے کو مجبور کیا اور کہا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر غم سے اپنے حبیب کو گزارا تاکہ امت کو بھی ایسے مواقع پر صبر مصطفیٰ سے فیض لے کر صبر کرنے کی توفیق ملے، اور صبر کا ایک ماڈل انہیں میسر آئے۔ جن کی بچیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، ٹوٹ نہ جایا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی طلاق جیسی ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حضرت رقیہ کو ابو لہب کے بیٹے نے اپنے باپ سے مجبور ہو کر طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا، اور یہ بھی یاد رکھیں جس طرح سیدہ زہرا کا نکاح حضرت علی سے اللہ کے حکم سے ہوا، اسی طرح سیدہ رقیہ کا نکاح بھی اللہ کے حکم اور وحی سے حضرت سیدنا عثمان غنی سے ہوا۔ حضرت عثمان غنی سے حضرت رقیہ کا نکاح ہو گیا۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی نے حضور کے عشق میں اپنی پسند، اپنی منشا، سب حضور کی پسند ہی اپنی پسند بنا لی۔ اب حضور کی جو شہزادی ہے وہ ڈائیورسڈ ہیں، طلاق ہو چکی ہوئی تھی، اور حضرت عثمان غنی نے اپنی سعادت اور خوش بختی سمجھ کر اس کو قبول کیا، اس دعوت کو قبول کیا اور یہ نکاح کا شرف پایا۔ اب اس میں ایک خاص سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی مطلقہ خاتون سے شادی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کوئی عار کی بات نہیں ہے، یہ شرف کی بات ہے۔ مطلقہ کو سہارا دینا یہ حضرت عثمان غنی کا بھی شرف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت سے امت کے لیے ایک خاص سبق بھی ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھ کر ایسی بچیوں کو بھی سہارا دیا کریں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک کنوارے نوجوان نے ایک طلاق یافتہ خاتون سے شادی کی۔ وہ بچی بھی نوجوان تھی جس سے شادی کی، جوانی میں ہی اس سے طلاق ہو گئی۔
تو مجھے وہ بتا رہا تھا کہ مفتی صاحب میں نے اس لیے اس طلاق یافتہ بچی سے نکاح کی کہ میں نے سیرت پڑھتے ہوئے یہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی. میں نے اس وقت نیت کر لی تھی کہ میں کسی مطلقہ خاتون کو سہارا دوں گا، شاید میرے آقا اللہ کے رسول میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے. سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑا بڑا کام کر جاتے ہیں بڑی اعلیٰ فکر اور سوچ کے ساتھ، اور وہ اپنے اس عمل سے اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل کر پا لیتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جس بچی کو طلاق ہو جائے اسے عیب والی سمجھا جاتا ہے. لوگوں کے منہ ہی نہیں بند ہوتے اور باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اس میں کچھ تو ہوگا نا اسی لیے طلاق دی ہے. بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے لڑکے میں ہی کچھ ہو. لڑکے کیا نہیں کرتے؟ کیا وہ لڑکا ہے تو اس کے سارے عیب چھپ جائیں گے؟ اور وہ خاتون ہے اور طلاق کا داغ اس پر لگا کر اسے سوسائٹی میں نظر انداز کر دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، ہمارے دین نے ایسی بچیوں کو بھی تحفظ دیا ہے. ایک تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی اس بچی پر خرچ کرو جو گھر واپس پلٹ آئی ہے. یہ حدیث پاک ہے. وہ بچی جو گھر واپس پلٹ آئی طلاق سے یا بیوہ ہو کر، اس پر خرچ کرنا فرمایا روئے زمین کا سب سے افضل صدقہ ہے. تو اگر کسی کی بچی کے ساتھ ایسا مسہیپ ہو گیا تو اس کے والدین کا یا اس کے بہن بھائیوں کا اس پر خرچ کرنا یہ دیگر نیکی کے مصارف میں خرچ کرنے سے زیادہ فضیلت والا بہترین کام ہے. حضرت رقیہ سے سیدنا عثمان غنی کا نکاح ہو گیا. اب 14 سال تک حضرت رقیہ کے ساتھ شرف زوجیت میں حضرت عثمان غنی رہے. پھر حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا. حضرت رقیہ کے وصال کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ، وہ عظیم الشان جملہ حضرت عثمان غنی کے شرف میں فرمایا، اور روئے زمین کے تمام انسانوں میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میں یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی کا ہے کہ ایک نبی بلکہ امام الانبیاء خدا کے حبیب کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں. یوں ہی تو اعلیٰ حضرت نے جھوم کر نہیں کہا تھا نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو نورین تم کو جوڑا نور کا. تو حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے یہ عظیم الشان شرف بخشا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیتا. یعنی اگر ایسا واقعہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اور موقع بنتا تو میں اس بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیتا، کیونکہ اب کوئی اور بیٹی اس طرح نہیں تھی. حضرت زہرا ہیں وہ حضرت علی سے نکاح میں آ چکی ہیں، تو اس لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خدا کی قسم روئے زمین کی ساری دولتیں اس شرف کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے حضرت عثمان غنی کی اس فضیلت کے آگے جو اللہ نے ان کو
حضور کی 2 شہزادیوں کی صورت میں 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فیاض اور سخی تھے۔ یہ یاد رکھیں، مال کا ہونا یہ کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ مال ہو اور لگانے والا دل بھی ہو تو یہ اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے، کیونکہ بخل انسان کو توڑ دیتا ہے۔ بخل انسان کی عبادت کی قبولیت میں آڑے آ جاتا ہے۔ بخل انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ بخل انسان کو متکبر، لالچی، حریص، پیسے کا پجاری اور آخرت کے لیے تباہی کا باعث بناتا ہے۔ تو بخل بہت بڑی انسانی کمزوری ہے، اور بخل انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ مال ملے اور دینے والا دل بھی ملے، یہ ہے اللہ کا خاص فضل اور احسان۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بہت بڑا دل دیا تھا۔ جیسی سخاوت آپ کر جاتے تھے، آسمان کی آنکھ نے کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آپ کے خاص مصاحبین میں سے تھے، تو کچھ قحط کے آثار پیدا ہوئے۔ بعض روایتوں میں حضرت عمر کے دور کا لکھا ہے اور بعض میں تو عثمان کے دور کا لکھا ہے۔ قحط کے آثار پیدا ہوئے، غلے اور اناج کی قلت پیدا ہو گئی۔ مارکیٹ کے اندر گندم کی کمی، اناج کی کمی ہو گئی، اور قریب تھا کہ شدید قحط پیدا ہوتا اور لوگ بھوک پیاس میں مبتلا ہوتے۔ اسی دوران ایک خبر مشہور ہوئی مدینہ منورہ کے تاجروں میں کہ حضرت عثمان غنی کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مدینے میں آ رہا ہے، ملک شام سے، اور وہ قافلہ کافی بڑا ہے، 1000 اونٹوں کا قافلہ ہے جو غلے اور اناج سے بھرا ہوا ہے۔ تاجروں نے کہا یہ اچھا موقع ہے، ہم حضرت عثمان غنی سے یہ مال خرید لیتے ہیں اور بعد میں پرچون میں ہم سیل کر دیں گے۔ وہ حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچے اور کہا جی ہمیں خبر ملی ہے آپ کا سامان تجارت آ رہا ہے۔ جب آپ کا جیسے آج کل کنٹینر آتے ہیں، اس دور میں اونٹوں پر سامان آتا تھا۔ یہاں بھی جب کنٹینر پہنچتے ہیں تو تاجر پورے کنٹینر خرید لیتے ہیں اور پھر آگے اپنی دکانوں پر بیچتے ہیں۔ تو وہاں کے تاجروں نے بھی کہا کہ سامان پہنچے گا تو ہم حضرت عثمان غنی سے خرید کر آگے مارکیٹ میں بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی سے کہا جناب ہمیں علم ہوا کہ آپ کا سامان آ رہا ہے، تو ہم 10 کے بدلے 12 دیں گے، آپ ہمیں یہ سامان بھیج دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ کہا جی اچھا پھر ہم 10 کا 14 دے دیتے ہیں۔ کہ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہ ٹھیک ہے پھر ہم 10 کا 15 دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے، پھر تو بچت ہی کچھ نہ ہوگی، پھر سامان خریدنے والا بیچے گا کیسے؟ مارکیٹ میں تو شدید مہنگائی پیدا ہو جائے گی اور لوگوں کی تو تکلیف بڑھ جائے گی، تو اتنا زیادہ مہنگا سامان کون خرید سکتا ہے؟ حضرت آپ کو اس سے زیادہ نفع کون دے رہا ہے اور کتنا نفع دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے 10 کا 12 اور 10 کا 15 دے رہے ہو، مجھ سے جو یہ مال خرید رہا ہے وہ 1 کا 10 گنا دے رہا ہے، 1 کا 10 گنا دے رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دے دے۔ تو میں تو اس کو بیچ چکا ہوں
وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے اور تمہارے رب کی ذات ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سمیٹی، اور جب قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا 1000 اونٹوں پر لدا ہوا غلے اور اناج کا سارا سامان حضرت عثمان غنی نے مدینے کے غریب عوام کے اندر جا کر اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرما دیا۔ بھئی ایسی سخاوت کا تصور ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں تو یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ اگر پوری زکوٰۃ ہی نکال دیں تو یقین جانیے پاکستان میں آپ کو کوئی غریب نظر نہ آئے۔ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، یہ جو لینڈ آنرز ہیں، زرعی رقبی کے ایگریکلچر کے مالک ہیں، بڑے بڑے زرعی رقبے ہیں ان کے پاس، اور ان کی اتنی پیداوار ہے۔ الحمدللہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، 100 مربوں کے یہاں مالک بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اگر اپنی پیداوار کا عشر ہی دے دیں شاہ جی، یقین جانیے پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہ ہو جس کو روٹی کی پرابلم پیش آ جائے۔ صرف عشر دے دیں یا نصف عشر دے دیں، جس کا جو بنتا ہے، تو پاکستان میں کوئی غریب نہ رہے۔ لوگ مرنا بھولے ہوئے ہیں، اپنے مال کا حق ادا نہیں کر رہے۔ مدینہ منورہ میں خوشحالی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ہر صاحب ثروت کو، مالدار کو اپنے مال کا حق ادا کرنے کا جوش اور جذبہ تھا، بڑے شوق سے اپنے مال کا حق ادا کرتے تھے، بلکہ صرف حق ہی ادا نہیں کرتے تھے، اس سے بڑھ کر اپنے مال پیش کرتے تھے۔ اللہ کا قانون ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو اس کے مال سے دے گا وہ اسے اور دے گا، اس لیے ان کے مال میں بے انتہا برکت ہوتی، زندگی کے اندر طمانینت اور تسکین ہوتی، اور ان کے کام چلتے رہتے تھے۔ دیکھیں جی، غزوہ تبوک کا موقع ہے، مدینہ منورہ سے ایک طویل سفر کے لیے مسلمانوں کے لشکر نے روانہ ہونا ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں اسلحہ کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے ساز و سامان کی ضرورت ہے، سفر کے لیے سواریوں کی ضرورت ہے۔ یعنی جنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے بڑا ہیوی ویٹ بجٹ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ بڑی بڑی ریاستیں جنگ کی وجہ سے پٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے لشکر کی روانگی سے قبل لشکر کی تیاری کے لیے، لشکر کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے مالداروں میں اور اصحاب میں خطاب فرمایا۔ تو آپ نے جب پہلی مرتبہ اعلان کیا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا، حضور میں 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کچھ دیر بعد پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور دوبارہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال پیش کرو۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میں 200 اونٹ مزید ساز و سامان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور کچھ دیر بعد پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا کہ اپنے مال پیش کرو۔ تو پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کی آقا میں 300 اونٹ مزید، 300 پہلے ہو گئے ہیں، اب 300 مزید ساز و سامان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر
میرے آقا کے چہرے پر ایسی خوشی کی چمک آئی کہ آپ ممبر سے اترتے ہوئے یہ فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا جس کا ترجمہ میں اپنے الفاظ میں یوں کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی قسم کی برائی کی کوئی آلودگی عثمان کے قریب نہیں آ سکتی۔ میرا عثمان اللہ اور اس کے رسول کی تائید اور نصرت میں اس قدر شامل ہو چکا ہے کہ اب ہمیں اس پر اتنا اعتماد ہے کہ عثمان کے قریب کبھی کوئی برائی نہیں آ سکے گی۔ اچھا، پھر جب حضرت عثمان غنی نے مال لا کر پیش کیا تو وعدہ کیا تھا 600 کا، لیکن جب لے کر آئے تو 950 اونٹ بھر کر لے آئے، 50 گھوڑے لے آئے اور ہزاروں درہم اور دینار حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ حضرت عثمان تھے جناب، اتنا بڑا دل، لیکن خدا کی قسم ان کے مال میں کمی نہیں ہوئی۔ مال ہے کہ نہ صرف بڑا بلکہ قیامت تک ہی بڑھتا رہے گا۔ آج بھی مدینہ شریف میں حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور حضرت عثمان کے اس باغ کا آج بھی مال جتنی آمدن ہے وہ حرم شریف کے لیے وقف ہے۔ وہ حضرت عثمان کا باغ آج بھی موجود ہے، اس کی آمدن اس اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور وہ اکاؤنٹ کا سارا بیلنس حرم نبوی کے جملہ امور کی خدمت میں یوز ہوتا ہے۔ یہ برکت دی ہے اللہ نے حضرت عثمان کے مال میں، اور دیکھیں کیسا قبول کیا ہے، صرف ایک مخصوص زندگی کے چند سالوں کے لیے نہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے حضرت عثمان کا مال قبول فرما لیا ہے۔ ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ بڑی سخی اور دل نواز شخصیت تھی۔ حضرت طلحہ کو ایک دفعہ مجبوری ہوئی، حضرت طلحہ بھی آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، وہ حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا بھائی مجبور ہوں، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، قرض چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے جتنا قرض ان کو چاہیے تھا دے دیا۔ اب ایک مدت کے بعد وہ قرض واپس کرنے آئے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جب میں نے یہ دیا تھا نا، میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی آپ سے واپس نہیں لوں گا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ کی ملکیت بنا دی، میرا آپ سے کوئی مواخذہ یا واپسی کا مطالبہ اور ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آپ نے ان سے قرض واپس ہی نہیں لیا، انہی کو دے دیا۔ حضرت عثمان غنی میں اس قدر سادگی تھی اور برداشت تھی کہ آپ کے 20 غلام تھے، خادمین تھے، ملازمین تھے، لیکن اگر کوئی غلام سو جاتا اور آپ کو اس وقت کوئی کام پیش آتا، کوئی شے، کوئی کام، کسی شے کی ضرورت ہوتی، تو آپ اپنے غلام کو اٹھانے کے لیے آتے تو دیکھتے وہ سو رہا ہے تو آپ اسے اٹھاتے نہیں تھے، فرماتے تھے اللہ کا بندہ ہے، تھک کر سو گیا ہوگا، میں اب اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھتا، خود اٹھ کر وہ کام کر لیا کرتے۔ آج تو ملازم ڈرائیور دروازہ کھولنے میں دیر کر دے تو مالکوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رات تہجد کے وقت پانی کے لیے چاہیے تھا، وضو کرنا ہے، دیکھا غلام سویا ہوا ہے، خود اٹھ کر پانی تیار کیا، کیونکہ ایسا تو نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں ٹینکیاں ہیں، ٹوٹیاں ہیں، ٹوٹی کھولی پانی آ گیا، وہاں تو بھائی پانی بھر کر لاتے، ایک مشکیزے میں یا کسی برتن میں رکھتے، پھر اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی خود اٹھ کر وہ کام کر لیا کرتے تھے اور اپنے غلاموں کو ایسی تکلیف نہ دیتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال 11 مہینے اور تقریباً 11 دن ریاست اسلامیہ پر خلافت کی ذمہ داری انجام دی۔
اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 28 لاکھ مربع میل ریاست اسلامیہ چھوڑی تھی، اس کے اندر بے پناہ اضافہ کیا۔ آپ کے دور میں افریقہ سے لے کر کابل تک ریاست اسلامیہ میں بے پناہ توسیع ہوئی۔ یہ آذربائیجان جہاں لوگ آج گھومنے پھرنے جاتے ہیں، یہ حضرت عثمان غنی نے فتح کیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال 11 مہینے اور 11 دن خلافت کی ذمہ داری انجام دی، رسول اللہ کے نائب کی حیثیت سے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ اتنی طویل مدت میں ریاست کی خدمت کرتے رہے، لیکن کبھی بھی ریاست سے اور بیت المال سے تنخواہ نہیں لی، تنخواہ نہیں لی۔ حتیٰ کہ روٹی پانی چائے یہ بھی اپنی جیب سے کرتے، اپنے گھر کے اخراجات، اپنے بچوں کے اخراجات، لوگوں میں جو مال دولت تقسیم، جو غریب پروری، جو رشتہ داران کی مدد، صلہ رحمی، یہ ساری تقسیم دولت حضرت عثمان غنی کے ذاتی مال سے ہوتی، ذاتی جیب سے ہوتی۔ آپ ریاست سے 1 روپیہ لے کر بھی اس طرح تقسیم نہیں کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ ہر سال حج کو جاتے اور حج کے بھی اخراجات اپنی جیب سے۔ پھر مینا میں آپ کا خیمہ لگتا اور مینا میں آپ کا دسترخوان بچھتا، شرق سے لے کر غرب تک لاکھوں وہاں پر لوگ حاضر ہوتے اور حج کرتے۔ عثمان غنی کے خیمے سے کھانا، وہ دسترخوان سے کھانا کھاتے۔ وہ دسترخوان حضرت عثمان غنی کے ذاتی پیسوں سے لگتا تھا، اپنے ذاتی دولت سے حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا، ہر جمعے کو، ہر جمعے پوری زندگی جب سے اسلام قبول فرمایا آپ ایک غلام آزاد کرتے تھے ہر جمعے کو۔ اور اس کے علاوہ جو فیاضی تھی اس کی تو بس پوچھے ہی مت کتنی تھی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کی خدمت کی، لیکن اپنی جیب سے اپنے اخراجات پورے کرتے رہے، اس لیے کہ آپ اس کی حیثیت رکھتے تھے، آپ کو اللہ نے نوازا تھا۔ یہ سبق ہے آنے والے حکمرانوں کے لیے کہ ایسے حکمران جو حیثیت رکھتے ہیں وہ ریاست پر بوجھ نہ بنے، اپنے اخراجات اپنی جیب سے کریں۔ جیسے آج ہماری پاکستان میں قرضوں کا پہاڑ ہے جس کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، سادگی کی بے پناہ ضرورت ہے، اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی حکمران وہی بنتا ہے جو اربوں اور خربوں کا مالک ہے۔ تو بھئی آپ کو خربوں روپے پہلے ہی میسر ہے، تو اب آپ تنخواہ کی مد میں، ٹی اے ڈی اے کی مد میں، پیٹرول اور فیول کی مد میں، اور بڑی بڑی رہائشوں کے اتنے بھاری اخراجات کی صورت میں ریاست پر بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے یہ مثالیں پہلے ہی ہمارے لیے رقم کر دی تھیں، اور خصوصی طور پر اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ ضرورت پاکستان میں ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ اس غریب ملک کے حکمرانوں کے لیے یہ لازم ہے، ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے خزانے پر مزید اس طرح کا کوئی بوجھ نہ ڈالیں اور اپنے اخراجات اپنی ذاتی جیب سے کریں۔ لیکن یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ حج کا موسم آئے گا، ریاست کا جو سربراہ ہے وہ 200 بندوں کو ویسے ہی حج پہ بھیج دیتا ہے، اے تو بھی ٹر جا، میرا مامے دا پتر ہے، چاچے دا پتر ہے، اینے میری بڑی خدمت کیتی ہے، انہوں بھی حج تے بھیج دیو۔ اب کتنے اخراجات ہیں۔ اب وہ اس ملک کے غریب عوام پر
وہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے ہر پہلو سے آنے والی حضور کی امت کے لیے مثالیں رقم کی ہیں، چاہے وہ عشق کے حوالے سے ہو، اطاعت کے حوالے سے ہو، تقویٰ کے حوالے سے ہو، اور زاہدانہ اور سادہ طبیعت کے حوالے سے ہو۔ ہر حوالے سے حضرت عثمان غنی ایک آئیڈیل حیثیت رکھتے ہیں۔ آج ان کا جو ذکر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت ہمارے لیے اس ذکر کو نجات کا سبب بنائے اور ہمیں اس صف میں کھڑا کرے جہاں سیدنا عثمان غنی قیادت فرما رہے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی کی المناک شہادت بھی بہت گہرے سبق اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، بس یہی کہتا ہوں کہ ایک ریاست کے ذمہ دار پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے اپنی ذات کی قربانی پیش کر دے، لیکن امن کو بہر صورت قائم اور دائم رکھے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔